إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے. جبین حضرت جبریل پر جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. بشر کے بھیس میں لا کل بشر بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. معجزہ نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے
خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے، صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا، مجھے ہوا کیا، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین، دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین، سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ اشت حسین، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں، ہوتے ہیں مسیحا وقت کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم، ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کے نذران عقیدت پیش ایک بار اور حدیث صلوات پیش کرنا ایک بار اور حدیث قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے اور نیک عمل والے، حق و صبر کی وصیت کرنے والے، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے مفہوم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں، کوئی تخصیص نہیں، تمام انسان گھاٹے میں۔ آپ سوچیں گے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تو صبح قیامت تک کے لیے،
کسی دور کا بھی انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، سب گھاٹے میں۔ مگر ہمارے اس دور میں خاص طور سے یہ دعویٰ ایک عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات ایسے دور میں کہی جاتی جبکہ انسان کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، جنگلوں میں بسیرا لینے والا، پہاڑوں کی غار میں رہنے والا، کسی چیز کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، اس دور کے انسان کے لیے یہ بات کہی جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی، مگر اس دور کا انسان ترقی کی راہ میں تیز رفتاری دکھانے والا انسان، فضاؤں میں تیرنے والا انسان، چاند پر دستک دینے والا انسان، مریخ پر کمندیں ڈالنے والا انسان، سورج کی شعاعوں کی تسخیر کرنے والا انسان، ایٹمی تجربات کرنے والا انسان، ریڈیائی اکتشافات کرنے والا انسان، آج کا انسان تو بہت کامیاب دکھ رہا، کہاں گھاٹے میں؟ جنگلوں میں رہنے والا آج شاندار بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کا جسے سلیقہ نہیں تھا اس کے دسترخوان کی شان دیکھو، تو آپ اس کی کامیابی کا اندازہ لگا سکیں گے۔ پہننے کا اوڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا، آج پہناوے کی نئی نئی تراش خراش آپ کے سامنے، کس معاملے میں یہ ناکام؟ مگر دوستو اس کے باوجود یہ انسان بظاہر بہت ترقی کرتا ہوا دکھ رہا ہے، قرآن کریم کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود یہ فضاؤں میں تیر رہا ہے مگر گھاٹے میں، یہ دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے مگر گھاٹے میں، یہ چاند پر دستک دے رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے، اس کا دسترخوان سجا ہوا ہے مگر یہ گھاٹے میں، یہ شیش محل اور لال قلعے میں بسیرا لیے ہوئے ہیں مگر گھاٹے میں، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کتنا زبردست دعویٰ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس کو ہم نے انسان کی ترقی سمجھی ہے وہ انسان کی ترقی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی مختصر سی بات عرض کروں۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک تو جسم اور ایک روح۔ تو کچھ چیزیں روحانی تقاضا اور کچھ چیزیں جسمانی تقاضا، ایک ہے روحانیت اور اسی کے ساتھ ایک ہے حیوانیت۔ دو چیزیں ہمارے پاس، روح انسانی بھی ہے اور جسم بھی، اور رب تبارک و تعالیٰ روح کا بھی خالق، جسم کا بھی خالق، روح کا بھی رازق، جسم کا بھی رازق، روح کا بھی مالک، جسم کا بھی مالک، روح کا بھی رب، جسم کا بھی رب۔ وہ دونوں کو رزق دیتا ہے، مگر روح کے رزق سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی اور جسم کے رزق سے روح کی پرورش نہیں ہوتی، دونوں کا رزق الگ الگ ہے مگر رازق ایک۔ اب یہ ہم کیسے سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم روحانیت کا تقاضا کہیں اور وہ کیا چیز ہے جسے ہم اپنی حیوانیت کا تقاضا کہیں؟ دیکھیے اسی حیوانیت کے ساتھ ایک وصف ہمارے ساتھ اور ہے جس کو خود ہم انسانیت کہتے ہیں، خود ہم اس کو انسانیت کہتے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ نے کسی کو غیر شریفانہ طرز عمل اپناتے ہوئے دیکھا، غیر اخلاقی باتوں میں مبتلا دیکھا، تو آپ کہتے کیا؟ تم میں انسانیت نہیں؟ ایک انسان سے آپ انسانیت کی نفی کر رہے کہ تم میں انسانیت نہیں، تو معلوم ہے کہ انسان یہ نہیں کہتے تم میں حیوانیت نہیں. حیوانیت تو تسلیم، انکار انسانیت کا. تو ہے کوئی چیز ایسی جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور، اور ایک جو حیوانیت ہے اس کے تقاضے کچھ اور. اب حیوانیت کا تقاضا کیسے پتہ چلے؟ دوسرے حیوان جس معاملے میں آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا، اس لیے کہ دوسرے حیوانوں میں انسانیت ہے ہی نہیں، لہذا انسانیت کے تقاضے والی بات تو ہاں ہو ہی نہیں سکتی. اب دوسرے حیوان کن باتوں میں آپ کے شریک ہیں؟ مثال کے طور پر بھوک آپ کو بھی لگتی، دوسرے جانوروں کو بھی لگتی. تو بھوک یہ آپ کی انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کی حیوانیت کا مطالبہ ہے. پیاس آپ کو بھی لگتی، دوسرے کو بھی لگتی. تو یہ پیاس، یہ پانی، یہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے. جاڑا گرمی سے بچنا آپ کو بھی ضروری، اس کے لیے بھی ضروری. تو یہ لباس یہ بھی آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے. یعنی اگر آپ اچھا لباس نہیں پہنیں گے جاڑا آپ کے جسم کو لگے گا، روح کو نہیں لگے گا. جاڑے کا نقصان جسم کو پہنچتا، اس کی حفاظت مقصود ہوتی. یہ نہیں ہے کہ روح کو کوئی لبادہ پہنا دو تاکہ اسے جاڑا نہ لگے. جسم کا معاملہ یہ آپ کی حیوانیت ہی کا تقاضا. کھانا پینا، مکان، رہنا سہنا، اڑنا، دوسرے حیوان بھی اڑتے. تو اگر آپ اڑے تو کیا ہوا؟ مچھر مکھی پہلے سے اڑ چکے. دریاؤں کے اندر تیرنا، دوسرے بھی حیوان تیرتے. تو جس بات میں دوسرے حیوان آپ کے شریک ہوں وہ آپ کی حیوانیت کی صفت ہے، وہ آپ کی انسانیت کی صفت نہیں ہے. جن جن باتوں میں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پہلے کا جو حیوان تھا وہ غیر ترقی یافتہ تھا، مگر اس دور کا حیوان ترقی کر رہا. پہلے کا جو حیوان تھا اس کی پرواز مختصر تھی، اور اس دور کے حیوان کی پرواز چاند تک پہنچ رہی. پہلے کا حیوان کھانے پینے کا اتنا اچھا انتظام نہیں رکھتا تھا، آج کے حیوان کا دسترخوان سج گیا. پہلے کے حیوان کو پہننے کا یہ سلیقہ، یہ شعور نہیں تھا. آج کا حیوان بہترین شعور والا ہو گیا ہے. تو یہ کس کی ترقی ہے؟ یہ تو حیوانیت کی ترقی ہو رہی ہے. پہلے کا حیوان ایسا نہیں تھا. آج کا حیوان فضاؤں میں تیر رہا ہے، دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے. آج کا حیوان چاند پر پہنچ رہا ہے، مریخ پر کمندے ڈالا. تو یہ صحیح ہے، پہلے کے حیوان کو یہ ترقی نہیں ملی تھی. آج کے حیوان نے یہ ترقی کی تو حیوان ترقی کر رہا ہے. اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان الحیوان لفی خسر، حیوان گھاٹے میں ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، حیوان ترقی کر رہا ہے، انسان گھاٹے میں ہے. حیوان ترقی کر رہا ہے اور انسان گھاٹے میں ہے. ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں. وجہ ہے دوستو، فضاؤں میں پرواز کرنے سے انسانیت ترقی نہیں کرتی، چاند تک پہنچنے سے انسانیت ترقی نہیں کرتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی دنیا کے بیوقوف اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند کے قریب گئے ہوں گے تو وہ بھی ہنستا ہوگا. یہ بیوقوف آئے ہیں ہمارے پاس کامیابی لینے کے لیے، یہ بیوقوف آئے ہمارے پاس کامیابی. ارے انہیں کامیابی لینا تھا تو ادھر جاتے جس کے اشارے سے میں بھی دو ٹکڑے ہو گئے. کامیابی تو وہاں ملتی ہے، عزت وہاں ملتی ہے، عروج وہاں ملتا ہے. ذرا غور کرو. مگر یہ چلے گئے کامیابی لینے کے لیے، اور کیا لے کے آئے؟ عجیب چیز لے کر آئے.
جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے، اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کیا، لائے کیا؟ سکون لے آئے، قرار لے آئے، اطمینان لے آئے؟ تو کہتے ہیں خاک لائے، خاک لائے، پتھر لائے۔ بتائیے ہماری دھرتی میں پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا؟ اتنا خرچ کر کے کیا لائے؟ پتھر لائے، خاک لائے۔ دوستو وجہ کیا ہے؟ انسان سمجھ نہ سکا کہ آخر کامیابی کا راز کیا ہے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ ہم اگر زیادہ بڑے حکومت والے، جاہ و جلال والے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ ہم اگر وقت کے سب سے بڑے کاشتکار ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ سوچا کہ کہیں کے صدر ہو جائیں، کہیں کے وزیر ہو جائیں، کہیں کے ممبر ہو جائیں، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کامیابی کا خود ہی فارمولہ تیار کیا، خود ہی ایک پروگرام بنایا کہ ہم ایسے کامیاب ہوں گے، اور پیچھے دوڑتے رہے اور دنیا اپنے پیچھے دوڑاتی رہی اور نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ آخر سکندر کو بھی یہ کہہ کر کے جانا پڑا کہ جب میں مروں تو تابوت سے میرے ہاتھ کو باہر کر دینا، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ آدھی دنیا پر قبضہ کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جا رہا۔ یہ کامیابی نہیں اس کی۔ آدھی دنیا پر قبضہ کرنے والا سکندر خوش نہیں ہے، لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کے رقص کرتا ہے۔ قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ لوگوں نے عجیب و غریب عزت و ذلت کا ایک اپنا خود ہی فارمولہ تیار کر لیا، اس کے پیچھے دوڑ گئے۔ اس حقیقت کو اگر وہ سمجھتے کہ نہیں جناب، عزت و ذلت یہ تو دست قدرت الہی میں ہے، وہاں جسے چاہے وہ ذلیل کر دے اور جسے چاہے وہ عزت دے دے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے ذلیل کرنے اور عزیز بنانے کے الگ الگ انداز ہیں، اس کی سنت قدیمہ عجیب ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے تاج پہنا دیتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے مال و دولت اس کے گھر میں بھر دیتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے بھوکا رکھتا ہے، جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے پیاسا رکھتا ہے، جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو بے گھر رکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں، وہاں کا انداز ہی نرالا ہے۔ کبھی وہ تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، تاج پہنا کے ذلیل کرتا ہے، دولت و شوکت دے کر کے ذلیل کرتا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تخت پر نمرود کو بٹھا کے ذلیل کر دیا، اور آتش کدے میں حضرت ابراہیم کو پہنچا کے عزت دے دی، آتش کدے میں پہنچا کے عزت دے دی، فرعون کو اس کے ایوان میں ذلیل کر دیا، اور حضرت موسیٰ کو چٹائی پر بیٹھا کے عزت دے دی۔ تو عزت دینے والے کا نرالا انداز ہے۔ دمشق کے تخت پر یزید کو پہنچا کر کے ایسا اسے ذلیل کیا، ایسا اسے ذلیل کیا، تخت پر پہنچا کر کے اسے ذلیل کر دیا، اور حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی، خنجر کے نیچے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے وہ چاہے عزت دے دے، جسے وہ چاہے ذلیل کر دے۔ اصل میں وہاں ہے، تو انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ خدا جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو جو عزت کے اسباب ہیں اس کے قریب کر دیتا ہے، اور خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو جو ذلت کے اسباب ہیں اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اور عزت کا سبب اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خدا نے حبش کے غلام کو عزت دینا چاہا، رسول عربی کے قریب کر دیا، فارس کے سلمان کو عزت دینا چاہا، رسول عربی کے قریب کر دیا، روم کے سہیب کو عزت دینا چاہا، رسول عربی کو قریب کر دیا، جس کو ذلیل کرنا چاہا رسول سے دور کر دیا۔ رسول سے دوری ہی کا نام ذلت ہے، اور رسول کی قربت ہی کا نام عزت ہے۔ معلوم تھا ہمارے بنائے ہوئے فارمولے ہمیں عزت نہ دے سکیں گے۔ اور دیکھو کبھی کسی کو دولت سے سکون ملا، دولت والے سے زیادہ پریشان ہوئے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر۔ جتنی دولت بڑھے گی پریشانی بڑھے گی، بہت پریشانی بڑھے گی۔ ایک معمولی آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو سینکڑوں آدمی سے کہہ سکتا، معمولی آدمی جو ملا بھائی دیکھو میری یہ تکلیف، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ اور جو دولت والا قریب والے سے بھی نہیں کہتا عزت جا رہی ہے، کیا عزت ایسی بنی ہوئی، اپنے دل کا دکھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔
कुड़ कुड़ के रह रहा, इसलिए कि वो समझता मैं बहुत इज्जत वाला हूं ना, मेरी बात कोई सुनने ना पाए। और अगर कभी किसी पीर साहब या क्या नाम है मौलाना साहब से उसे कहना ही पड़ा तो ऐसे कमरे में ले जाके कहेगा, ऐसी कोठरी में कि दीवार को भी पता न चले। बताइए क्या सुकून मिला? दौलत से सुकून अगर मिलता तो कारून को सबसे ज्यादा सुकून मिलना चाहिए, मगर और अजीब ढंग है उसको जलील करने का भी। अब नमरूद को जलील करना चाहा तो उसके लिए कोई लश्कर नहीं भेजा, एक मच्छर, वो भी लंगड़ा, मगर कितना मजबूत था वो कि नाक में गया सर में पहुंच गया। और उसके बाद जिल्लत की इंतहा देख कि जो लोग उसे पूजते थे वही लोग जूते मारते। कैसा माबूद था कि पुजारी के जूते खा रहे, पुजारियों के अपने पुजारियों के जूते खा रहे। और जब जूता मारना छोड़ दे फिर लंगड़ा काटना शुरू कर दे। देखा इसमें वो हलाक हो गया, मच्छर से हलाक कर दिया। वो मोटे मोटे हाथी वाले आए, उनके लिए ऊंट नहीं भेज दिया, उससे ज्यादा मोटा जानवर नहीं भेज दिया, मोटे मोटे हाथियों को छोटे छोटे परिंदे और उससे छोटी छोटी कंकरियां। और आज तक कोई ये समझ ही नहीं सका वो कौन से एटमी जर्रात थे जो गिरे तो दुश्मन को हलाक किया, दोस्त को बचा लिया। जरा सा देखिए, ऐसे एटमी जर्रात जो अपने पराये की तमीज रखे, सोचो तबाह हो गए। देखो जब जलील करना हुआ तो कैसा जलील किया। और अपने महबूब को जब बचाना हुआ तो मकड़ी के जाले से बचा लिया, कबूतर के अंडों से बचा लिया, तो उसके बचाने की भी शान निराली। तो मैं बता रहा हूं वो तो इस्सो मंतशा, वो तो सिल्लो मंतशा, जिसको वो इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जो जिसे वो जलील करना चाहे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो मालूम हुआ कि तुम जिसको इंसानियत की तरक्की कह रहे हो, दर हकीकत वो हैवानियत की तरक्की। हैवान बढ़ रहा, तरक्की कर रहा। अच्छा, हैवान के बढ़ने की वजह भी समझ में आ रही, बल्कि हम तो देखते हैं कायनात का जर्रा जर्रा तरक्की कर रहा। जमात दे महज जो है वो भी तरक्की, दरख्त भी तरक्की कर रहा, सभी कर रहे। और तरक्की की एक ही वजह है, तमाम कायनात का हर जर्रा तस्बीह रब्बानी में लगा हुआ, जिक्र इलाही में लगा हुआ। और जब जिक्र इलाही में लगा हुआ है तो कुदरत उसे तरक्की दे रही, उसे बढ़ावा दे रही। यही एक सोने का टुकड़ा, वो भी तो जिमादी है ना, उसमें क्या है, रूह भी तो नहीं है सोने चांदी के अंदर। मगर जब उन्होंने तस्बीह रब्बानी की तो इसका फल उन्हें क्या मिला कि वही टुकड़े जेवर बनाए गए, और जेवर बनाकर ये इंसानों के गलों का हार बन गए। तो उनके अमल का फायदा उन्हें भी मिल रहा, उन्हें भी मिल रहा ये। मगर इंसान को समझने की जरूरत है कि तुम हैवानियत की तरक्की को इंसानियत की तरक्की समझते हो। इंसानियत की तरक्की तो सिर्फ दो चीजों से, रूहानी तरक्की खाने पीने से नहीं होती, वरना ज्यादा खाने वाले बड़े रूहानी हो जाते हैं। रहने सहने से नहीं होती। शीश महल में रहने वाले अकबर का क्या हाल, और खानका के एक हुजरे में रहने वाले शेख सलीम चिश्ती का क्या हाल है। शीश महल वाला आकर यहां झुका हुआ है तो उसे इज्जत मिली या इन्हें इज्जत मिली। थोड़ा सा ख्याल करते चले जा तो मालूम हुआ कि इंसानियत की तरक्की जो है, इंसान हर हाल में नुकसान में रहेगा अगर इस बात को नहीं समझेगा। सिर्फ कामयाब वही लोग हैं जो ईमान वाले हैं और अमल वाले। कामयाबी ईमान और अमल से मिलती है। कामयाबी और ईमान नाम है रसूल की सच्ची गुलामी।
ہر نبی آیا، یاد رکھو، نبی قوم کو مومن بنانے آیا، اور ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے۔ توحید کی بات تو لوگ اپنی عقل سے بھی سوچ لیتے، تو موحد تو انسان اپنی عقل سے بھی ہو سکتا، مگر نبی کا کام کیا ہے؟ مومن بنانا۔ صرف موحد نہیں، مومن تو موحد ہوتا ہی ہے۔ تو ایمان و عمل والے جو وہ کامیاب، ان کو کوئی ذلیل کرنا چاہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان و عمل والے کی خاص پہچان یہ ہے کہ ہر مصیبت کے وقت وہ حق و صبر کی وصیت کرتے، وہ خدا کے ناشکر بندے نہیں ہوتے، حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے اور نہ صبر کا دامن چھوڑتے۔ دوستو، اس تھوڑی سی مختصر سی تمہید کے بعد اور دیکھو مثال کے طور پر کہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا اسے دنیا کی پوری طاقت اگر اسے ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان و عمل والا بہرحال کامیاب ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کامیاب ہے، کامیابی خدا کی طرف سے ملتی اور وہی ارشاد فرما رہا وہ کامیاب، لہذا ان کی کامیابی میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تم نے نہیں دیکھا وہ سن 60 کا نہایت الکناک واقعہ جہاں اقتدار کے نشے میں آ کر ایک شخص نے اس وقت کے عظیم ایمان والے اور عمل والے کو چیلنج کیا تھا۔ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میدان کربلا کی تاریخ کو سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جسے عزت دی اسے کوئی ذلیل نہ کر سکتا، اور جسے خدا کو ذلیل کرنا تھا وہ ایسا ذلیل ہوا کہ آج تک وہ ذلیل ہے۔ اس کی کامیابی کا جو مرقع خواجہ اجمیری نے پیش کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ 4 مصروں کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بڑی بڑی کتابوں کو نہیں۔ صوفیاء کرام کے بیچ میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان 4 مصروں کو جو مقبولیت حاصل ہے، شاست حسین، بادشاہ است حسین، شاست حسین، ویسا دیکھیے تخت پر بیٹھنے والا شاہ نہیں ہے، خنجر کے نیچے لیٹنے والا شاہ، کھانے پینے والا شاہ نہیں ہے، بھوکا پیاسا ہے شاہ۔ ذرا سا دیکھو کیا نقطہ نظر، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد و نداد، دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ کیا مصرے اور کس عقیدت و محبت سے انہوں نے کہا، خلوص کے کس مقام سے یہ مصرے نکل گئے کہ ایسا مقبول ہیں، ایسا مقبول ہیں کہ وہ مقبولیت صوفیہ کی دوسری کتابوں کو حاصل نہ ہو سکی جو ان 4 مصروں کو حاصل ہے۔ اور عجیب و غریب فارمولہ، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ۔ حالانکہ لوگوں کا کیا خیال ہے، عوام کا خیال یہ ہے وہ کسی ایسی بادشاہی کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے جہاں لشکر و سپاہ نہ ہو، تخت و تاج نہ ہو، دنیاوی تنتنا و تمتراق نہ ہو، ایسا کوئی بادشاہ ہوتا؟ عوام کا یہ رجحان۔ مگر اب اس رجحان کی خطرناک پہلو کو بتاؤں کہ اسی رجحان نے ایسے بادشاہوں کو بھی لوگوں کے نگاہوں میں، ان کے خیالات میں اولی الامر کے درجے تک پہنچا دیا، جو اولی الامر ہونا کیا جانے اور جن کے اکثر احکام
قرآن و سنت کے خلاف، وہ بھی اولی الامر بن گئے۔ یہ ایک عوامی ذہنیت ہے کہ جب تک یہ بات نہ ہو وہ کسی کی شاہی کا تصور ہی نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف حضرت امام دوسرا خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز ایک دوسرا فارمولہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک محلے بنی ہاشم میں شب و روز عبادت میں مصروف رہنے والی ذات وہ شاہ کرے، بادشاہ کرے، جس کے بعد نہ تاخت نہ تاج، نہ لشکر نہ سپاہ، گوشہ نشین، اور پھر جب اسے لوگوں نے پہچانا بھی تو ایک مظلوم کی حیثیت سے پہچانا، جسے اپنا شہر چھوڑنا پڑا تھا، جس کا گھر اجاڑ دیا گیا تھا، جس کی عوام و انصار کو شہید کر دیا گیا تھا، مجبوری اور بے کسی کے عالم میں اسے لوگوں نے پہچانا، مگر اس کے باوجود خواجہ غریب نواز کہتے ہیں نہیں، شاہ سے حسین، بادشاہ سے حسین۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر ظاہری شہنشاہیت پر نہیں ہے، بلکہ دلوں کی اس حکومت پر ہے جو آج تک اس کے بادشاہ حسینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس حکومت کو دیکھ رہے ہیں، شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ ویسے بظاہر تو بادشاہ یزید تھا، دمشق کا قصر خضرا جو اس کی آسائشوں کا مرکز، اس کے جاہ و حشم کا مرکز، حریر و دیبا کے پردے لٹک رہے ہیں، تخت و تاج کا مالک ہے بظاہر تو وہ، مگر غریب نواز اسے بادشاہ نہیں کہہ رہے بلکہ اسے کہہ رہے ہیں جس کے مادر مہربان والد محترمہ کی چادر دیکھو تو صرف پیوند ہی پیوند دکھ رہا، اسے شاہ کہہ رہے ہیں، جس کے والد بزرگوار کے کپڑے پر اتنے پیوند لگ چکے کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اب خیاط سے زیادہ پیوند لگاتے ہوئے حیا آتی، ایسے کو شاہ کہہ رہے ہیں۔ وہ حریر و دیبا والے کو کوئی شاہ نہیں کہہ رہے، وہ تخت و تاج والے کو شاہ نہیں کہہ رہے، دنیاوی جاہ و حشم والے کو شاہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور واقعی وہ کہیں یا نہ کہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یزید بھی سمجھ رہا تھا شاہ یہی ہے۔ ورنہ ایک بات بتاؤ، ایک گوشہ نشین بزرگ سے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بیعت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جب سب آپ کے ہو گئے، دو چار نہ بھی بیعت کریں تو فرق کیا پڑتا؟ بادشاہت اگر تجھے لینی ہے، آج تو دنیا میں ووٹنگ کا نظام ہی ہے، چند بڑھ جاتے ہیں تو کامیابی ہو جاتی ہے، ایک ووٹ بھی بڑھ گیا تو حکومت ہمیں مل گئی۔ تو جب تجھے حکومت لینی تھی تو تیرے ساتھ تو دمشق تھا ہی، شام تھا ہی، کوفہ تھا ہی، تیرے تخت سے تجھے اتارنے کے لیے کون آیا تھا؟ آخر تجھے کیا ضرورت تھی کہ ایک گوشہ نشین بزرگ کو چھیڑو؟ مگر یزید سے کہو گے تو وہ بھی سمجھے گا نہیں، جس اسلام کے نام پر وہ بادشاہت کرنا چاہتا تھا اس اسلام کے بادشاہ تو یہی تھے، اس اسلام کے بادشاہ یہی تھے۔ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ ہمارے مستقبل کا محاذ ہیں، ان سے بیعت لے کر اس محاذ کو توڑ دو، ان کی حکومت کو چھین لو، وہ اسلامی حکومت، ان کی اس حکومت کو چھین لو، ان کی اس سیادت کو چھین لو جس کا تمغہ بچپنے ہی میں نے مل چکا، اس سیادت کو چھین لو۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی اس سیادت کو چھین لو، ان کی اس شان حکومت کو چھین لو جو نبی نے ان کو دیا ہے۔ اسلام کے نام پر وہ حاکم اسلام اپنے کو کہلانا چاہتا ہے، سمجھتا ہے یہ بیعت کر لیں گے تو ہماری حکومت بھی اسلامی حکومت سمجھی جانے لگے گی۔ تو اس نے یہ چاہا تھا
کہ ہم اپنے مستقبل کے محاذ کو توڑ دیں، مگر امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر کے اپنی حکومت کو بچا لیا، اپنی حکومت کو بچا لیا۔ اور صاحب خیال کرتے چلے جائیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حسین ایک فرد نہیں ہے، وہ سمجھ رہا تھا حسین ایک فرد نہیں ہے، حسین تو اس وقت پوری امت ہے۔ اس لیے وہ بہت ہی زور لگا رہا تھا، بہت زور لگا رہا تھا، اور امام نے جو بیعت کا انکار کیا، زبردست انکار کیا۔ یہاں اس انکار کا وزن میں بتاؤں، بیعت کے انکار کا وزن کیا کہ پھر یزید کو بیعت کے مطالبے کا حوصلہ ہی ختم ہو گیا، اتنا وزن، پھر مطالبہ نہیں کیا اس نے۔ ورنہ ایک بات بتاؤ، حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے، مگر امام زین العابدین انہی کے وارث، نائب و جانشین اور ان کی امانتوں کے امین، وہ تو دمشق تک گئے، ان سے کیوں نہیں بیعت لی؟ کیوں نہیں بیعت لی؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان میں حسین کا خون، ان میں حسین کا خون ہے، اگر میں نے ان سے مطالبہ بیعت کر لیا تو ایک دوسرے کربلا کی بنیاد رکھنی پڑے گی، دوسرے کربلا کو وجود میں لانا ہوگا۔ تو ایسا حضرت حسین کی بیعت کے انکار میں وہ زور کہ وہ دور آج تک کسی فاسق فاجر کو کسی آل رسول سے بیعت کے مطالبے کا حق نہیں رہا۔ ایسا زوردار بیعت کا انکار بیعت کا یہ وزن کہ اب کوئی بادشاہ کسی رسول کے گھر والے سے بیعت نہیں مانگتا، سب خاموش رہتے ہیں۔ ایسی مثال قائم کر دی، ایسی مثال قائم کر دی کہ کسی کو اب ہمت نہیں ہوتی کہ بیعت کا مطالبہ کرے، بلکہ تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ بیعت بھی انہی کی ٹھیک ہے، درست ہے، جس کی بیعت کا سلسلہ رسول کے گھر تک پہنچ جائے، اور رسول کے گھر تک جس کی بیعت کا سلسلہ نہ پہنچے اس کی بیعت ہی نہیں۔ رسول کے گھرانے کو وہ عظمت مل گئی کہ جب تک ان تک بیعت کا سلسلہ نہ پہنچے، مطلب یہ ہے کہ ظاہری امارت کو انہوں نے الگ کر دیا اور دینی قیادت و امامت کو الگ کر لیا۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا یزید رہ گیا؟ اس کا محل، اس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ انتہا کی بات، دمشق کے تخت پر مرنے والے کی قبر کا پتہ نہیں، کسی کو تلاش کرنے کا شوق ہو، اور کس کو شوق ہوگا؟ یہاں تو ماشاءاللہ سب اہل ایمان لوگ، مگر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہر شخص اپنے والے کی تلاش کرتا، جیسے ہم بھی جہاں اپنے والوں کا آستانہ ہوتا وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یزیدی بھی سوچ رہے ہوں کہ اگر ہمارے والے کی بھی قبر مل جاتی، ہو سکتا ہے دمشق کے صحراؤں کی سیر کیا ہو، شام کی گلیوں کی چھان ماری ہو، بہرحال نہیں ملا۔ اور حسینیوں کا یہ طرز عمل سب پہ ظاہر ہے کہ اگر امام حسین کا آستانہ نہیں ملا تو ان کے فرزندوں میں کہیں پہنچ گئے وہیں پہنچ گئے۔ اپنی تمنا ہم نکال لیتے، چاہے وہ خواجہ کا چاہے اجمیر کا خواجہ ہو اور چاہے لاہور کا داتا ہو، اپنی تمنا کو ہم نکال ہی لیتے کہ حسین کے گلشن کا کوئی پھول کہیں نظر آ جائے ہمارا معاملہ۔ مگر اس کے لیے بڑی پریشانی، نہ یزید ہے نہ اس کی نسل ہے، وہ جائے تو کدھر جائے؟ خدا نے ایسا ذلیل کیا کہ نہ اس کی نسل کو باقی رکھا نہ اسے باقی رکھا۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھئی ہمارا والا ملتا ہی نہیں، نہ ہم وہاں چادر چڑھا سکتے ہیں نہ پھول چڑھا سکتے ہیں، تو اب ایسا کرو فتویٰ جھاڑ دو کہ چادر چڑھانا بھی حرام ہے، پھول چڑھانا بھی حرام ہے۔ ارے تیرے والے کی قبر نہیں ملتی تو ہمارے والے پہ کیوں حرام؟ دیکھو سیدنا ابراہیم کی وہ مناجات جو ہے قرآن کریم میں محفوظ ہے، وہ بھی حکم الہی کو دیکھ کر اپنی آل کو لا کر کے ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا،
اور کہا الہ العالمین میں نے اپنے خاندان کے ایک ٹکڑے کو لا کر یہاں رکھ دیا ہے، ایسی زمین پر جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ کوئی شادابی و سرسبزی ہے، اور مقصد میرا یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کی بنیاد قائم کریں، تیری عبادت کی بنیاد قائم کریں۔ اس مقصد سے اے اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے۔ تو وہ تو حضرت ابراہیم تھے جو حکم الہی پا کر خود سے لے آئے تھے، مگر حضرت امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے تو وہ خود سے ایسی زمین کا انتخاب نہیں فرمایا کہ جہاں پانی نہ ہو۔ وہ تو نہر ہی کے کنارے اپنا خیمہ رکھنا چاہتے تھے، مگر یزیدیوں نے مجبور کیا کہ ایسی جگہ لا مان ولا کران فی، ایسی جگہ ہو نہ پانی ہو، نہ وہاں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، کوئی سبزی بھی نہ ہو۔ یہ انہوں نے کہا، اور امام کا یہ بہترین مزاج کہ ہمیں پہل نہیں کرنی ہے جنگ میں۔ میں تو سمجھتا ہوں دنیا، ساری دنیا کے لیے بہترین فارمولہ، سخت سے سخت گھڑی میں اگر اس ضابطے پر عمل کیا جائے تو دنیا سے جنگ کے بادل ٹل سکتے ہیں۔ ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا، بس یہی سوچ لیجئے کیا جنگ ہوگی؟ تو امام علی مقام کہ دیے ہوئے ایک ضابطے کو مان لو تو زندگی مل جائے، حیات کا شعور مل جائے، ساری دنیا کے سروں پر جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں ایک بار کی چھٹ جائے۔ تو وہ سبق بھی دے رہے ہیں اپنے طرز عمل سے۔ اور اس کے بعد حضرت امام نے تو اپنے لیے کوئی ایسی دعا نہیں کی تھی، وہ تو حضرت ابراہیم کی اذان تھی کہ دنیا اس مرکز عبادت کی طرف دوڑی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور حضرت امام تو ایک خاموش بات تھی، وہ اذان تھی بھی تو اذان خاموش، اس میں کوئی التجا نہ تھی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص، ان کے ایمان و عمل کا جو صلہ دیا، خود ہی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیا، خود ہی مائل کر دیا۔ اور کربلا کی سرزمین پر جن کے خیمے جلے تھے، آج انہی خیموں کی جگہ پر عالی شان عمارتیں، فلک بوس میناریں ہیں۔ حسین کو مٹانا چاہا تھا مگر ان کی کوئی نشانی نہ مٹ سکی۔ ان خیموں کی تنابیں کتنی مضبوط تھیں کہ آندھیاں اسے اکھاڑ نہ سکی، اور دمشق کا تخت کتنا ہلکا پھلکا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ اللہ صاحب خیال کریں تو یہ کیا بات ہے، یہی وہ ہے شاہی، یہی ہے وہ شہنشاہی جس کو سیدنا غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اصل میں شاہ تو وہی ہے، بادشاہ وہی ہے۔ اور آگے چل کر ایک بہت اہم بات فرما دی، دین است حسین، دین است حسین۔ یاد رکھو دین کی حقیقت کتاب کے اوراق میں نظر نہیں آ سکتی، دین کی حقیقت دیکھنا ہے تو ان بزرگوں کے اعمال کو دیکھو، ان بزرگوں کی چلتی پھرتی زندگی کو دیکھو جو دین کی تعلیمات کا مرکز ہو چکے ہیں۔ دین کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہے، متحرک صورت میں دیکھنا ہے تو ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھو، دینی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہو چکے ہیں، جن کو دیکھنا دین کو دیکھنا، جن کو سمجھنا دین کو سمجھنا، جن کے پیچھے چلنا دین کے پیچھے چلنا ہے، اور جن کی باتوں کو سننا دین کی باتوں کو سننا ہے، وہ دین ہو گئے، دین پر ایسے عامل کہ خود دین ہو گئے، اسلام پر ایسے عامل کہ اب چلتے پھرتے وہ ہیں تو اسلام چلتا پھرتا نظر آتا۔ ایسی ہستیاں جس دور میں بھی ہوں واقعی وہ اس قابل ہیں کہ انہیں دین کہا جا سکے۔ اسی لیے سرکار نے کہا النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جس کے ذکر سے عبادت کا نشہ چڑھتا ہو، وہ لوگ
جس کے ذکر سے بندگی کا جذبہ بیدار ہوتا ہو، ایسوں کا ذکر عبادت، ایسوں کو اگر آپ نے دیکھا تو دین کے جلووں کا مشاہدہ کیا، ایسوں کے پیچھے اگر آپ چلے تو دین کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، ایسوں کی بات آپ نے سنی تو دین کی باتوں کو گوش ہوا، تو دین اصل حسین، حسین دین ہے۔ اپنے عہد میں یقیناً حسین ایسے ہی تھے، اور رسول نے تو اس حیثیت سے سمجھایا، واقعات تو بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں، صرف توجہ میں دلا دوں کہ رسول جو اتنا تعارف کرا رہے ہیں اسی وجہ سے کرا رہے ہیں کہ حسین دین ہے۔ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب سرکار سجدے میں ہیں، امام حسین آ کر پوچھ کر بیٹھ گئے، آپ دیکھیں کہ سجدے میں جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو انگوٹھی کے حلقے کی طرح بن جاتا ہے، اور جب انگوٹھی کا حلقہ تیار ہو گیا تو اس پر نگینے کی ضرورت تھی، اس حلقے پر نگینے کی ضرورت تھی، اور وہ نگینہ وہی ہو جس کو دست رسول نے تراشا، اس لیے کہ حلقہ رسالت پر کوئی دوسرا نگینہ اچھا ہی نہیں لگے گا، حلقہ رسالت کے اوپر کوئی دوسرا نگینہ اچھا ہی نہیں لگے گا، تو وہی نگینہ جسے رسول ہی نے آراستہ کیا، تو حلقہ رسالت پر نگینہ امامت۔ ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا، اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ جب وہ آئے تو سرکار نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ یہاں دو سبق ملا، ایک سبق یہ ملا کہ بیٹے سے محبت ہو تو ایسی ہو، بیٹے سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ بیٹے کے محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوا، سجدہ لمبا کر دیا، بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوا، ذکر الہی بڑھا دیا، تسبیح ربانی کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک تو فائدہ یہ ملا، اور دوسرا فائدہ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب حضرت حسین پشت پر رہے ہوں گے تو یہ مسئلہ صاف ہے کہ سرکار جھکے تھے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے، اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے، جھکے تھے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہے ہیں حسین کے لیے۔ تو سجدہ رسول میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ سجدہ حسین، تصور حسین آیا کہ نہیں؟ ان کی راحت کا خیال آیا کہ نہیں؟ ایسے وقت میں پوچھ رہتا ہوں کہ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں ہو گئی، تو جب نواسے کے تصور سے نبی کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے ہوگی؟ اچھا، اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اب بولو اس نازک مسئلے، حسین دین ہے یا دنیا؟ اس نازک موڑ کو ملا ہے، بتاؤ حسین دین ہے یا دنیا؟ اگر آپ نے دنیا کہا تو کیا رسول کے سجدے میں دنیا کا خیال ہے یا دین کا؟ تصور رسول میں دنیا ہے، کیا رسول دنیا میں غرق ہے یا دین میں؟ اگر آپ کہیں نہیں رسول دین ہے، دین میں غرق ہے، تو حسین دین، دین اصل حسین، حسین دین ہے، نبی دین کے خیال سے۔ اور دوسری بات ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ رسول ممبر پر بیٹھے، حضرت امام حسین آئے، اور آئے تو سرکار اتر گئے، آغوش میں لے لیا، لے کے اوپر چڑھ گئے۔ اب ممبر تو رسول کا ممبر ہے، اور رسول کی آغوش حسین کا ممبر، اور رسول ذرا سا دیکھو، حضرت حسین جزوِ خطبہ ہو گئے، اور اس کے بعد خطبے کا مضمون بھی بدل گیا۔ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، اس کو پہچانو، یہ حسین، اسے پہچانو، ان کی عظمتوں کو جانو، ان کی فضیلت کو سمجھو اور ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ ایک بات بتاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے نانا کے آغوش میں ہے، وہ کس کی مدد کی ضرورت؟ حسین کو کس کی مدد کی ضرورت؟ کون سا مارکا اس وقت آ گیا حسین کے لیے؟ کیا رسول اس لیے آئے تھے کہ اپنے نواسے کی مدد کرائیں؟ نبی ایک لمحے میں فریضہ نبوت سے غافل نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کی نبوت کا فریضہ ہوتا ہے، اور رسالت کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں یہ حسین کو نہیں پہچان کر رہے ہیں، حسین کی شکل میں دین ہے جو آگے سے رسول میں ہے۔ اے لوگوں، اس دین کو پہچانو، اس
اس دین کی عظمت کو جانو، اور جب اس دین کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرو۔ دین است حسین، حسین اگر دین نہ ہوتے تو ان کی پہچان نہیں کرائی جاتی۔ نواسے کو تو سبھی پہچان رہے تھے، کون نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی کے نواسے، مگر دین کی حیثیت سے پہچانوانا ضروری تھا۔ اور پھر جب ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو۔ مستقبل کے لیے بھی حکم دے دیا سرکار نے، دین است حسین۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دی پناہ است حسین، حسین دین کے پناہ دینے والے ہیں، خود بھی ان کی زندگی سراپا دین اور دین کے پناہ بھی دینے والے وہ۔ آپ سوچیں گے یہ بڑا مشکل مسئلہ۔ دوستو، سن 60 کے دور کو یاد کرو، جب دینی احکام کی بے حرمتی ہو رہی تھی، جب علانیہ توحید و رسالت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا عملی طور پر، ایسا دور بڑا نازک دور تھا۔ اسلام پناہ تلاش کر رہا تھا، اسلام کو سائے کی ضرورت تھی، دین اپنے سچے ہمدرد کی تلاش میں تھا۔ کون ہے جب دین کے جسم سے اس کا خون نکالا جا رہا ہو، دین کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہو، ایسے وقت میں دین کو ضرورت تھی کسی پناہ دینے والے کی، دین کو ضرورت تھی کہ کوئی سایہ دینے والا ہو۔ ایک بات میں بتاؤں، ڈاکٹروں کا معاملہ عجیب ہے۔ جب کسی کے بدن میں خون کم ہو جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس کو خون دینا چاہیے، اگر ایسے کا خون دینا جو اس کے جسم کے خون سے مناسبت رکھتا ہے، ہاں کہیں دوسرے خون دو گے تو مر جائے گا، پہلے مناسبت دیکھ لیں گے، تو مناسبت دے کر کے پھر خون دیتے تاکہ وہ بچ جائے۔ تو جب دین کا خون نکالا جا رہا تھا، اور دین کے اندر اللہ کے رسول کا لہو ہے، تو ضرورت تھی کہ اس میں خون ڈالا جائے۔ اب سوچا کہ کس کا خون ہے جو دین کی رگوں میں پہنچایا جائے، تب ایسے کو تلاش کرو جس کے خون کو دین کے خون سے مناسبت ہو، ایسے کو تلاش کرو۔ چونکہ رسول ہی کا خون دین کی رگوں کے اندر ہے، تو ایک رسول کے خون والے کی تلاش ہوئی تو امام حسین ہی نکلے، ان کا گھرانہ نکلا جس میں رسول کا خون تھا، اور انہوں نے اپنے خون کو دے کر دین کو تازہ کر دیا، اس کو زندگی دے دی، اس کو حیات بخش دی۔ تو دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ حسین کا ہاتھ ملے تو ہماری جتنی بے اعتدالیاں، ہماری جتنی اس کو سند مل جائے، اگر ہم برے ہوتے تو حسین ہماری بیعت کیوں کرتے؟ حد یہ ہے، یہ بتاؤ امام حسین نے بیعت تو کی نہیں کی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ اگر بیعت کر لیتے پھر تو یہ کتنا بڑا ڈنکا بجاتے، امام حسین کے فضائل پہ جھڑ لگا دیتے اور لگا کے دیکھیں انہوں نے بیعت کر لیا، مگر نہیں کیا، اس لیے کہ امام حسین سمجھتے تھے اپنی ذمہ داری کہ سر دینا آسان ہے، ہاتھ دینا مشکل، اس لیے کہ امام حسین کا جو ہاتھ تھا وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا وارث تھا۔ یہ بڑا وزنی ہاتھ تھا، یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ حضرت آدم کا بھی ہاتھ ہے، یہ حضرت نوح کا بھی ہاتھ تھا، یہ حضرت خلیل کا بھی ہاتھ ہے، یہ حضرت کلیم کا ہاتھ ہے، یہ حضرت صفی کا ہاتھ ہے، یہ حضرت مسیح کا ہاتھ ہے، یہ حضرت خاتم النبیین کا ہاتھ ہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے ہاتھوں کا جو ہاتھ وارث ہو، جو نائب ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ سمجھتا ہے یہ کتنا وزنی ہاتھ ہے، یہ کتنا قیمتی ہاتھ ہے جو فاسق و فاجر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سر تو دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، اور ایسا اہتمام کیا، سر بھی دینے میں بہت ہی اپنی عظمتوں کا لحاظ رکھا، سر دیا مگر وہ سر جھکا ہوا نہیں تھا، کٹا ہوا۔ سبحان اللہ، جھکے ہوا سر تو سبھی دے دیتے، کٹا ہوا سر دینا۔ اور پھر خدا نے اس کا انعام کیا دیا؟
کہ جب کوفی اس کو لے کر کے نیزے پہ چلے، نیزے پہ سر کو لے کے چلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ کسی چیز میں رکھ کے بھی لے چلتے تھے، مگر نیزے پہ لے کے چلے۔ دنیا دیکھ رہی تھی، حسین یقیناً تم کامیاب ہو گئے، خدا نے دکھا دیا کہ جو سر بلند ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہے، جو سر بلند ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں بھی بلند ہے، دشمنوں کے ہاتھ، انہوں نے تو سر جھکانا چاہا تھا، وہی لے کے چل رہے ہیں، وہی اپنا پرچم بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے، سر داد و نداد، دست در دست یزید، سر دے دیا، اور سر ہی نہیں دیا، نہ جانے کتنے عزیزوں کو دے دیا، گھرانے کو دے دیا، اور آخر میں عزت ناموس کو بھی قربان کر دیا۔ صرف سر دینا حسین جیسے عظیم انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر انہوں نے خدا کی راہ میں سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور بحقا کی بنا لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کر دیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ اور قدرت نے بھی ان کی کیا لاج رکھی کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ سر تو دے دیں گے، ہاتھ نہ دیں گے، تو سر تو کٹا ہوا بھی چلا گیا، ہاتھ وہیں رہ گیا، ہاتھ میدان کربلا ہی میں رہ گیا، کہ یعنی ہم آخر وقت میں شہادت کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیں گے، ورنہ کسی کے دماغ میں یہ بات بھی تو آ سکتی تھی کہ ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور لے جا کر کہتا حسین زندگی میں تو نہیں دیا، مگر شہادت کے بعد دے نہیں پڑ گیا، مگر وہ بات نہیں ہوئی۔ اور اتنا اہتمام آپ خیال فرمائے۔ میں ایک بار سوچ رہا تھا کہ امام علی مقام، آپ تو جان ہی رہے تھے کہ نقش شہادت میں، دفتر شہادت میں امام زین العابدین کا نام نہیں ہے، تو سرکار آپ ان کو، اس بیمار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بیمار کو اور پھر عورتوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ایک تو سیدھا سا جواب یہ تھا کہ ساری دنیا دیکھ لے اور سمجھ لے کہ میں لڑنے نہیں آ رہا، لڑنے کوئی بچوں کو لے کے نہیں آتا، کوئی بیمار کو لے کے نہیں آتا، کوئی عورتوں کو لے کے نہیں آتا، میں یہ بچے جو ہیں یہ امن و سلامتی کا پرچم۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سلطنت لینی تھی، مجھے لڑنا تھا، جھگڑنا تھا، سلطنت تو نبی انہیں دے ہی گئے تھے، انہیں کس سلطنت کی ضرورت تھی، انہیں کس سلطنت کی ضرورت تھی؟ ایک تو جواب آپ یہ دیں گے، اور دوسرا جواب آپ یہ دیں گے کہ اگر یہ خواتین، یہ مخدرات اہل بیت یہ نہ آتے تو وہاں کے واقعات ہم تک کیسے پہنچتے؟ شہادت کا مقصد فوت ہو جاتا، یزیدی جو چاہتا بیان کرتا، جیسی جیسی باتیں کرے۔ اتنی روایتیں آنے کے بعد بھی ان روایتوں کا چہرہ بگاڑا جا رہا، تو مقصد شہادت کی تکمیل تھی کہ یہ اسیر ہوں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو اسیر کر کے دمشق تک لے گئے تاکہ یہاں سے وہاں تک کی خبریں ہمیں ملیں، ورنہ یہیں سے واپس کیا جا سکتا تھا، یہاں سے وہاں تک کی ساری خبریں ہمیں ان سے ملتی جائیں۔ تو یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے۔ اور ایک بات تو مجھے عجیب نظر آئی، اور پھر اس بیمار کی سخت ضرورت میں سمجھ گیا کہ امام ان کو کیوں لائے تھے۔ ایک تو اپنے امانتوں کا امین بھی بنانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یزیدیوں نے ایک بڑا ظلم یہ کیا کہ تمام اونٹوں کے اوپر جس میں اہل بیت کو سوار کرایا، اس کی ساری لگام کو حضرت عابد بیمار کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ ہاتھ پیر، یعنی ان کو پیدل چلانے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہاتھوں میں دیا کہ یہ پکڑ کر کے لے چلیں، یہ پکڑ کر کے لے چلیں۔ ان کا تو نقطۂ نظر تھا تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، ذہنی اذیت پہنچانا، یہ ان کا نقطۂ نظر تھا۔ مگر ہم یہ قدرت کا کرشمہ عجب دیکھ رہے تھے، یعنی حسین یہی چاہتے تھے کہ دیکھو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ہمارے گھرانے کی لگام ہمارے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قدرت نے اچھا انتظام کیا ہے، ذرا سا آپ خیال کریں، وہ کیا بہترین انتظام۔ اور اس کے بعد راستے میں جو حضرت امام کا مقصد تھا تبلیغ و ہدایت، یہاں سے تبلیغ و ہدایت کا وہ سلسلہ جاری ہوا کہ جو یزید کے نام پر لرزتے تھے وہ یزید کے سامنے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہی جرأت پیدا کر دینا۔ شہادت کا سب سے بڑا کام کیا تھا کہ اس نے جرأت پیدا کر دیا، جسارت کر دیا۔ جو یزید سے لرز رہے تھے وہ یزید کے سامنے اس پر لعنت کر رہے ہیں۔
یہاں تک کہ یزید بھی گھبرا گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا اور اپنی مصیبت وہ ابن ذات کے سر ڈالنے لگا۔ مالی ولی حسین، ہمیں حسین سے کیا پرخاش تھی، یہ سب تو ابن زیاد نے ایسا کیا۔ تو اب دیکھا آپ نے، یہی جرأت، پہلے یہ جرأت نہیں تھی، پہلے لوگ ڈر رہے تھے، مگر شہادت نے جرأت بھی پیدا کر دی۔ اور پھر امام سے جو کرامتوں کا ظہور ہوا اس کا سلسلہ بھی عجیب۔ وہ واقعہ یاد کرو، جب سر امام کے ساتھ گستاخی کی تھی ابن زیاد نے اور ہاتھوں میں لیا تھا، ایک قطرے خون نکلا تھا جو ابن زیاد کی ران کو توڑتا ہوا زمین میں چلا گیا۔ اس خون کو اس جسم پر ٹھہرنا نہیں تھا تو وہ ادھر ادھر سے بھی جا سکتا تھا، مگر وہ سیدھا ہی چلا، اسے ران توڑنی پڑی، اسے تخت توڑنا پڑا، زمین توڑنا پڑا کہ ابن زیاد اب دیکھ لے میرے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، چلتا ہے تو سیدھے چلتا ہے، چلتا ہے تو سیدھے چلتا ہے۔ تو پورا حسین کیسے بہ سکتا تھا، پورا حسین کیسے بہ سکتا تھا؟ تو شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دیپن است حسین، سر داد و ندار، دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ تو کامیاب ہونے والے یہی ہیں، یہ ایمان والے تھے، یہ عمل والے تھے، یہ حق و صبر کی وصیت کرنے والے تھے۔ پورے مارکے میں کہیں بھی ایک ایسی منزل نہیں ملے گی جہاں ان کا کوئی عمل چھوٹا ہو، جہاں ان کا ایمان مجروح ہوا ہو، جہاں یہ حق و صبر کی وصیت نہ کرتے ہوں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔